بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبز پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 1 چمچ میٹھا سوڈا ملا کر استعمال کریں۔ معدے کی سوزش اور درد میں فائدہ مند ہے۔ 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ شدید کھانسی اور گلے کی خرابی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ ہریڑ کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدہ اور آنتوں کے امراض سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے نمک کا استعمال کم کریں اور کیلے زیادہ کھائیں۔ کیلے میں موجود پوٹاشیم جسم میں نمک کے اثر کو کم کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے والے کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو ان کو سرخ شلجم کھانے چاہیے۔ پھل کھانے کے بعد کھانا کھاؤ تو دانتوں پر میل نہیں جمتی۔ کچی گوبھی کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ سبز پودینہ اور ادرک اور لہسن ہم وزن لے کر ان کی چٹنی بنا لیں اور دن میں 3 وقت کھائیں، بغیر نمک کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کا استعمال دل کے بندوال کھول دیتا ہے۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ روزانہ 1 مالٹا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ کپڑے پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں۔ چائے کا رنگ کپڑے پر نہیں جمے گا۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ گھر میں گلاب کا پودا ہو تو گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ مالٹا کھانے سے ہمارا نظام انہضام اچھا رہتا ہے۔ جسم سے گرمی اور زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ مالٹا کولیسٹرول کو نارمل اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے۔ مالٹے کا جوس چہرے کی رنگت نکھارتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ چاول ابالتے وقت لیموں کا رس کے چند قطرے پانی میں ڈال دیں۔ اس طرح چاول سفید بنیں گے اور ہر دانہ الگ الگ رہے گا۔ سائنس کہتی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا بڑھ جاتی ہے جو چھینک کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ اگر چھینک نہ آئے تو انسان کو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، لہٰذا چھینک آنا اللہ کی ایک نعمت ہے۔ شلجم وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے اور کینسر سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسم گرم رہتا ہے۔ اس کو زیتون کے تیل میں جلا کر مالش کریں تو جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے۔ کشمش رات کو عرق گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نہار منہ کھا کر عرق پی لیں۔ دل کی کمزوری کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ روزانہ چہرے پر صرف دودھ اور ہلدی کا لیپ کر کے سو جائیں۔ کچھ ہی دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا۔ 7 دانے کشمش رات کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ پی لیں۔ 15 دن کے استعمال سے وزن بھی بڑھے گا اور نیا خون بھی بنے گا۔ ناریل کے تیل کے چند قطرے اس میں لیموں کا رس ملا کر سر کی جلد کی مالش کریں۔ یہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ 1 چٹکی لونگ اور نمک کھانے کے بعد 1 کپ نیم گرم پانی میں ملا کر پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور پیٹ کے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پھٹکری لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کریں۔ انشاءاللہ جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ کالے اور لمبے بالوں کے لیے 1 پاؤ ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر ابال لیں اور روزانہ سر پر لگائیں۔ اس سے بال لمبے ہو جائیں گے۔ خربوزہ لو بلڈ پریشر سے نجات دلاتا ہے، موٹاپے کو روکتا ہے، خون کی بند شریانیں کھولتا ہے، جگر کی بیماری سے حفاظت کرتا ہے اور امراض قلب سے بچاتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو لیموں پر نمک اور کالی مرچ لگا کر چاٹنے سے فوری درد دور ہو جاتا ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد 1 جوا لہسن کا کھا جائیں تو بڑی تیزی کے ساتھ وزن کم ہوگا۔ چھوٹے بچوں کو نہلا کر کمر اور سینے پر ناریل کا تیل مسل دیں تو بچے ٹھنڈ سے محفوظ رہتے ہیں۔ پاؤں کے ناخنوں پر سرسوں کا تیل اور پلکوں پر بھی ہلکی سی لگائیں
اور مالش کریں، بہت سکون کی نیند آئے گی۔ شلجم قد بڑھانے میں مدد کرتا ہے، صاف اور نیا خون پیدا کرتا ہے۔ پیاز کا رس بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور 30 منٹ کے بعد دھو لیں۔ پیاز میں سلفر ہوتا ہے جو بالوں کی نشوونما کو بڑھاتا ہے۔ سونف کے دانے چبا کر کھائیں۔ سونف کی خوشبو منہ کی بدبو کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ لونگ کا تیل روئی میں لگا کر متاثرہ دان پر رکھیں۔ لونگ میں موجودہ خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ ملتانی مٹی عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگائیں اور چہرہ خشک ہونے پر دھو لیں۔ یہ ماسک چہرے کے دانوں کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ادرک کا رس اور لیموں کا رس گرم پانی میں ملا کر پینے سے پیٹ کے درد میں راحت ملتی ہے۔ دہی میں نیم کے پتوں کا پیسٹ ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ نیم کے پتے خشکی کو ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں، آپ کا سر جوؤں سے پاک ہو جائے گا۔ مرد شادی کے بعد طالب علم ہی رہتا ہے۔ بیوی کو لگتا ہے کہ ماں سکھا رہی ہے اور ماں کو لگتا ہے کہ بیوی بھڑکا رہی ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے، پمپلز وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چہرے پر ٹی ٹری آئل لگائیں۔ ٹی ٹری آئل جلد کی صفائی میں مدد کرتا ہے۔ ہلدی اور دودھ کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ ہلدی میں موجودہ اینٹی آکسیڈنٹ جلد کے داغ دھبوں کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ لیموں کے رس کو سالن یا سلاد کے دالوں میں استعمال کریں۔ یہ نہ صرف ذائقہ بڑھاتا ہے بلکہ وٹامن سی کا اچھا ذریعہ ہے۔ 1 چمچ شہد، 2 چمچ گاجر کے رس میں چٹکی بھر کھانے والا سوڈا ملا کر پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں، تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے وہ عزت ہو یا پھر دھوکہ۔ اگر الٹیاں نہ رک رہی ہوں تو مریض کو بتائے بغیر 0 کے کیپسول میں لال پیسی ہوئی دیسی مرچ بھر کر کھلا دیں، الٹیاں رک جائیں گی۔ امرود کا گودا اور سوکھا دودھ ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگت گوری ہو جائے گی۔ چھوٹی الائچی کا سونف صبح شام روزانہ پانی کے ہمراہ استعمال کریں تو یہ جگر اور مثانے کی پتھری کو کچھ ہی عرصے میں نکال دیتا ہے۔ اگر کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ یا مجیبو کی ایک تسبیح روزانہ پڑھے اور پھر دعا کرے، انشاءاللہ جلدی رشتہ طے ہو جائے گا۔ جو بچے بچپن میں زیادہ شرارتیں کرتے ہیں ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ شام کو زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ کوئی بھی اچھی خوشبو استعمال کرنے سے دماغ کو راحت اور آرام ملتا ہے۔ ہرے دھنیے کا رس چھالوں پر لگا لو، چھالے ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گے۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے، بھنے ہوئے چنے شام کے وقت کھا لینے سے بال صحت مند اور کالے ہو جائیں گے۔ نہار منہ رات کو بھگوئے ہوئے بادام کھا لیں، طاقت کبھی کم نہیں ہوگی اور آپ کو سکون ملے گا۔ 30 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ 1 لیموں پانی میں ابال کر پی لینے سے بدن کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ بار بار پیشاب آتا ہو یا مثانے کی کمزوری ہو تو اس کے لیے آپ مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے اور چند دانے کشمش کے روزانہ کھانا شروع کر دو۔ جسم کے کسی حصے پر موچ آ جائے تو اس حصے پر برف کی ٹکور کریں۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا انسان ہمیشہ اداس رہتا ہے۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے اور گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ خشک لیموں کے چھلکوں کا سونف بنا کر اس میں نمک ملا کر دانت صاف کیجیے، اس سے دانتوں کا میل صاف ہو جائے گا اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگیں گے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ کریلا بادی کو ختم کرتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ شہد اور چینی کو ملا کر ایک اسکرب تیار کریں اور پھر ہونٹوں پر لگائیں، اس سے ہونٹ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں
اور ان کا کالاپن ختم ہو جائے گا اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 1 گلاس گرم پانی میں 1 چمچ اسپغول کا چھلکا ملا کر پئیں۔ یہ ہاضمے کے مسائل کو بہتر بناتا ہے اور قبض سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ گرم پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیموں کا رس ملا کر پیو، آپ کے رنگ میں نکھار آئے گا۔ آلو کا رس آنکھوں کے نیچے لگائیں اور 10 سے 15 منٹ کے بعد دھو لیں۔ آلو کے قدرتی بلیچی اجزاء آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ سفید سرکہ اور پانی کو برابر مقدار میں ملا کر گھر کی صفائی کریں۔ یہ قدرتی جراثیم کش ہے اور فرش اور سطح کو صاف رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گلیسرین، لیموں کا رس اور عرق گلاب کو ملا کر ایک محلول بنائیں اور روزانہ ہاتھوں پر لگائیں۔ یہ ہاتھوں کی جلد کو نرم اور خوبصورت بناتا ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کریں، یہ گلے کی خراش کو ختم کرتا ہے اور انفیکشن سے بچاتا ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے متلی اور موشن میں آرام ملتا ہے۔ ادرک کی خصوصیات متلی کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پینے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ دار چینی کا پاؤڈر پانی میں ملا کر پیا کرو، شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دار چینی انسولین کی حساسیت کو بھی بڑھاتی ہے۔ اگر کوئی شخص غریب ہو تو اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت باوضو ہو کر اول آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ یا وہابو 3 مرتبہ پڑھیں، 40 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ اس شخص کی غربت دور ہو جائے گی۔ کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی کا سفونف شامل کر کے اسے پی جائیں، آپ کو کھانسی سے نجات مل جائے گی۔ ہلدی ملا ہوا دودھ تو بڑوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہلدی اور دودھ ویسے بھی صحت مند بخش غذا ہے جو جسم کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول کر اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں نہ انسان کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں دیر ہے لیکن اندھیر کبھی نہیں ہو سکتی۔ روزانہ 1 چمچ دار چینی کا پاؤڈر پانی میں ملا کر پینا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو بڑی الائچی گرم کر کے رات بھر پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو چھان کر ہم وزن عرق کیوڑا ملا کر نہار منہ پی جائیں، دل کی دھڑکن کبھی تیز نہیں ہوگی، نہ ہی تو آپ کو اسے گھبراہٹ ہوگی اور بے چینی بھی ختم ہو جائے گی۔ پودینے کے پتوں کو پیس کر ان کا پیسٹ ماتھے پر لگائیں، یہ سر درد میں آرام پہنچاتے ہیں۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے چند جوے ڈال کر گرم کریں اور اس تیل سے جوڑوں پر مالش کریں، یہ درد کو کم کرنے اور جوڑوں کو صحت مند بنانے میں مدد کرتا ہے۔ بہترین نتائج کے لیے 30 دن مسلسل کھائیں، اس سے جسمانی کمزوری اور تھکن بھی دور ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی دولت تو یہ ہے کہ انسان کے پاس ایسے لوگ میسر ہیں جو دکھ کی گھڑی میں آپ کا دکھ سمجھ سکیں، جہاں جھوٹ کی ضرورت نہ پڑے۔ گرم پانی میں لیموں کا رس اور شہد ملا کر پینے سے نزلے زکام میں آرام ملتا ہے، یہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ جلد پر پڑنے والے نشانات کے لیے ایلو ویرا جیل جلے ہوئے نشانوں پر لگائیں۔ ایلو ویرا کی خصوصیات جلد کو جلدی ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے اور آنکھوں کے نیچے سوجن کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی سرسوں کے تیل کے چند قطرے ڈال کر پاؤں کو دھو لیں، یہ ٹوٹکا پاؤں کی جلد کو نرم کرتا ہے اور خون کی گردش کو
بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے، آپ کا ہاضمہ سست ہو جائے گا، جسمانی طاقت پر بھی برا اثر ڈلتا ہے۔ اس لیے صبح کا ناشتہ اچھا کیا کریں۔ سر میں درد ہونے، کمزوری اور چکر آنے کی سب سے بڑی وجہ، چاہے روزانہ 1 گلاس دودھ کا پئیں پر ناشتہ نہ چھوڑیں۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں بھگونے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ 1 گلاس گرم دودھ میں 1 چٹکی جائفل ملا کر سونے سے پہلے پی جائیں۔ یہ ٹوٹکا آزمائیں، آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ کھٹی چیزیں بدن کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں، پٹھوں کے لیے مضر ہیں اور بندے کو دبلا کر دیتی ہیں۔ کھٹی چیزیں استعمال کرنے سے گریز کیا کریں۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے شہد اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ ماسک جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ دھنیا باریک پیس کر ½ کلو پانی میں جوش دیں۔ جب پانی 1 پاؤ جل جائے تو اتار کر نیم گرم حالت میں مصری ملا کر پی جائیں۔ ہیض کا زیادہ آنا ختم ہو جائے گا۔ معدے کے تمام امراض کے لیے خاندانی نسخہ۔ معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، گیس، تیزابیت، جلن، سینے کا درد، متلی، کھٹی ڈکاریں آنا، ان تمام امراض کے لیے زبردست ہے۔ چینی 250 گرام اور میٹھا سوڈا 60 گرام، سبز دھنیا 12 گرام۔ چینی کو باریک پیس کر اس میں میٹھا سوڈا ملا لیں، پھر سبز دھنیا اس میں ملا کر خوب رگڑیں، اتنا کہ تمام اجزاء یکجاں ہو جائیں۔ ½ چمچ کھانے کے بعد دن میں 3 دفعہ پی سکتے ہیں۔ اگر تھک چکے ہو تو دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلدی نصیب ہوں گی۔ کھیرا اور ٹماٹر کا رس ہم وزن لے کر چھائیوں والی جگہ پر لگائیں اور 20 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں، داغ دھبے اور چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ متلی اور قے کی شکایت ہو تو پودینے کے عرق میں چھوٹی سبز الائچی کا سونف ملا کر مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی۔ صبح خالی پیٹ دہی میں ½ چمچ دار چینی ملا کر کھا لیں، پیٹ جتنا بھی باہر آیا ہو سارے کا سارا اندر چلا جائے گا۔ جو لوگ دہی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور وہ موٹے بھی ہیں، وہ روزانہ جتنی دہی کھاتے ہیں اس میں چینی نہیں بلکہ دار چینی کو مکس کر کے کھایا کریں، اس سے بہت جلدی وزن کم ہوگا۔ صبح خالی پیٹ دہی کو دار چینی ملا کر کھا جائیں، 2 سے 3 دن میں واضح تبدیلی محسوس ہوگی۔ چینی موٹاپے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ ادرک اور ہلدی 2 کپ پانی میں ڈال کر اچھی طرح ابال لیں اور پھر ٹھنڈا کر کے پی لیں، جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں آرام ملے گا۔ جس کو پیشاب میں قطرے آتے ہیں وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو ملا کر دودھ کے ساتھ کھا لیں، اس سے بار بار پیشاب کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ کم عمر بچوں کے ہاتھ پاؤں کے دردوں میں ٹماٹر کا رس بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر اور ناف میں سرسوں کا تیل استعمال کریں، اس سے آپ کی نظر بھی تیز ہو جائے گی اور آپ کو صاف دکھائی دے گا اور پیٹ ایسے کم ہو جائے گا جیسے گرمی میں برف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو محفوظ رکھتی ہے۔ غم انسان کے پھیپھڑے کمزور کر دیتا ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو 4 منٹ اپنی آنکھوں کو تیزی کے ساتھ جھپکائیں تو نیند آ جائے گی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ سوج جائے تو جسم پر پان کے پتے رگڑتے جائیں۔ جن لوگوں کی جلد خشک ہو تو گاجر کھانے سے یہ خشکی دور ہو جائے گی۔ زیادہ سونے کی عادت آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کریں، کبھی پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ لہسن کا چھلکا اتار کر دانت کے سوراخوں میں بھر دینے سے دانت کا درد اور کیڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ہلدی، ملٹھی اور سونف ہم وزن پیس کر صبح شام ماہواری آنے سے پہلے استعمال کریں، درد اور کمی دور ہو جائے گی۔
2 منہ والے بالوں کے لیے دہی اور سرسوں کا تیل 2 کھانے کے چمچ مکس کر کے بالوں پر مکمل لگا دو۔ 2 گھنٹے کے بعد دھو لیں۔ سرسوں کا تیل، کدو کا تیل اور خسخاس کا تیل ہم وزن لے کر مکس کرو اور بالوں میں روزانہ مساج کریں، اور آپ گرمی کے اثرات سے بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کے بال بھی لمبے ہو جائیں گے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اگر 3 دن مسواک نہ کی جائے تو دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض روٹی کم کھائیں، پھلوں کا استعمال زیادہ کریں۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اب اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بے حد مفید ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔